عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ ناظرین کے لیے قرآن سے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، قرآنی آیات بیان کی جاتی ہیں، قرآنی صورتیں پڑھنے کے لیے بتائی جاتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل مختلف مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لیے قرآنی وظائف ناظرین کو بتائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے کلام سے روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن سے روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور قرآن پاک میں ہر طرح کے مسائل اور پریشانیوں کا حل یہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو روحانی بیماریوں اور مصیبتوں کے علاج کے لیے بتائی گئی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ طبی علاج بھی یہ ضروری ہے، یعنی قرآنی وظائف بھی ہم پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ اپنا ڈاکٹری علاج بھی کرواتے رہیں۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین، قرآن پاک اللہ پاک کی یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت انسان کو اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے، خاص قرب خداوندی اسے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے سے انسان کی روحانی بیماریوں جیسے غم، اضطراب، خوف، ڈر اور بہت ساری پریشانیوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ تلاوت قرآن کرنے سے دلوں کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے دلوں پر گناہوں کی جو کالک لگ چکی ہے، جو زنگ لگ چکا ہے، جو ہمارے قلب، ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، تلاوت قرآن کی برکت سے دلوں کا زنگ بھی دور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک تلاوت قرآن کی ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں چیزیں فروخت کرنے کے لیے قرآن سے روحانی علاج وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سی آیت قرآنی ہے کہ اگر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو چیزیں فروخت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں، اب چاہے وہ چیز کوئی سی بھی ہو، آپ کا گھر ہو، دکان ہو، آپ کا مکان ہو، فیکٹری ہو، زمین ہو، کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہوں، یہاں تک کہ آپ اپنی گاڑی بھی اگر بیچنا چاہ رہے ہوں، زندگی میں اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ چیزیں فروخت کرنا پڑ جاتی ہیں، بیچنا پڑ جاتی ہیں۔ اور چیزیں فروخت کرنے کے لیے قرآن سے روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں تو یہ یاد کر لیجئے ناظرین، پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے۔ یہ پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم جلد فروخت ہو جائے گی، اچھے داموں میں بک جائے گی۔ تا حصول مراد اس وظیفے کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ
سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کرے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو اپنا ایمان قبر میں سلامتی کے ساتھ لے جانے میں اللہ کرے ہم کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین، اس کے لیے بہت سارے وظائف ہیں جو احادیث طیبات میں بیان فرمائے گئے ہیں، اور کئی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو قرآن سے روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ اگر یہ ہم نے اپنے معمولات میں شامل رکھا تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ دنیا سے جب ہم جائیں گے تو اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ قرآن پاک کی سورت پڑھنا ہے، اور یہ کب پڑھیں گے آپ؟ رات کو سونے سے پہلے۔ یاد رکھیے گا ناظرین کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے سوتے وقت کے تمام اوراد و وظائف پڑھ لینے کے بعد اب ایک مرتبہ آپ سورۃ الکافرون کی تلاوت کر لیجئے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ مکمل سورت ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد کوشش کیجئے کہ کوئی بات چیت نہ ہو، کوئی کلام وغیرہ نہ کیجئے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو چاہے تو کلام کر لیجئے، لیکن پھر اس کے بعد ایک بار پھر سورۃ الکافرون کی تلاوت کر لیجئے کہ خاتمہ اسی پر ہو، یعنی سورۃ الکافرون ہی آپ کے آخری الفاظ ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے یہ پڑھنا ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، تلاوت قرآن کی برکت سے اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آئیے ناظرین، اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں چوری سے حفاظت کا قرآن سے روحانی علاج۔ ہوتا ہے بعض اوقات چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، سامان آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی چیزیں چرا کر لے کر چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے جان، مال، سامان اور عزت اور آبرو، بالخصوص اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ چوری سے حفاظت کے لیے قرآن سے روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی آپ کا کوئی مال چوری ہو جائے، آپ کے پیسے چوری ہو جائیں، آپ کا سامان گم ہو جائے، تو یہ آیت مبارکہ 119 بار پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا گم شدہ سامان مل جائے گا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ آیت مبارکہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 119 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا گم شدہ سامان مل جائے گا۔ اچھا یاد رکھیے، اب ایک احتیاط بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں ناظرین، کہ جب بھی کوئی ہمارے قیمتی ڈاکومنٹس ہوں، قیمتی سامان ہوں، قیمتی اشیاء ہوں، تو ہم کوشش کریں کہ احتیاط کے ساتھ حفاظتی اقدامات بھی اختیار کریں، حفاظتی تدابیر بھی اختیار کریں، اور احتیاط کے ساتھ اپنی چیزوں کو احتیاط کے ساتھ رکھیں، اور ساتھ ساتھ وظائف بھی پڑھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ احتیاطی اقدامات بھی اختیار کرتے رہیں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی چیزوں کی حفاظت رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں بعض اوقات اس طرح کے مسائل بھی درپیش آ جاتے ہیں کہ کبھی کوئی شخص گم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اغوا ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو بھاگے ہوئے شخص کو، گم شدہ شخص کو بلانے کا قرآن سے روحانی علاج، اور 2 روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کروں گا۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں ناظرین، اگر تو ہم نے یہ عمل کر لیے نا، انشاءاللہ الکریم گما ہوا شخص، بھاگا ہوا شخص وہ جلد اللہ کی رحمت سے واپس آ جائے گا، یا پھر اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اعتقاد مضبوط رکھیے گا، یقین کامل رکھیے گا، اور یہ بھی ذہن بنائیں کہ اللہ پاک ہی مسبب الاسباب ہے، غیب سے اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ وظائف ہم پڑھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اللہ پاک غیبی طور پر ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ بھاگا ہوا شخص وہ واپس آ جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو ایک خاص عمل کرنا ہوگا۔ پہلے تو یہ وظیفہ قرآن سے روحانی علاج نوٹ کیجئے گا۔ قرآن سے وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں ناظرین، وہ عمل یہ ہے، سورۃ الضحیٰ میں 2 آیات ہیں۔ وہ کون سی 2 آیات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ 2 آیات کسی بزرگ کے مزار کے پاس
اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر آپ اپنے مکان کے گوشے میں یعنی کسی کونے میں بیٹھ کر آپ یہ 2 آیتیں 999 بار پڑھیں، اور پھر آخر میں ایک بار سورۃ الضحیٰ مکمل پڑھ لیجئے، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس شخص کی واپسی کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم وہ گم شدہ شخص اللہ کی رحمت سے واپس آ جائے گا۔ اسی طرح دوسرا روحانی علاج ایک اس کا یہ بھی ہے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ سورۃ الضحیٰ 41 مرتبہ پڑھیں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، مگر یاد رکھیے گا کہ جب بھی سورۃ الضحیٰ پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب 41 مرتبہ 41 ٹائمز یہ مکمل ہو جائے تو اب جو آپ کا گھر ہے نا، گھر کے جو 4 کونے ہیں، ان چاروں کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دیجئے اور 2 کونوں میں اقامت یعنی تکبیر کہیے، اور پھر اس شخص کی واپسی کے لیے دعا کیجئے۔ اس عمل کی برکت یہ ہے ناظرین، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ عز و جل 1 ہفتے کے اندر اندر وہ گم شدہ شخص واپس آ جائے گا۔ تو یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ 2 روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، دونوں میں سے چاہے کسی ایک پر بھی آپ عمل کر لیجئے، بفضلہ تعالی، اللہ پاک کے فضل سے فوائد حاصل ہوں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر شخص کی کچھ نہ کچھ حاجات ہوا کرتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی کچھ ایسی حاجات ہوں کہ آپ چاہتے ہو کہ میری یہ حاجتیں پوری ہو جائیں، میرے یہ مقاصد پورے ہو جائیں، مجھے کامیابی نصیب ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ناظرین یاد رکھیے گا کہ اپنے جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرائض اور واجبات یعنی نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وظیفے پر بھی عمل کیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی، آپ کے جائز مقاصد پورے ہوتی چلی جائیں گی، آپ کی جو دلی تمنا ہیں، جو مرادیں ہیں، جو التجائیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الکریم پوری ہو جائیں گی۔ جائز حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے قرآن سے روحانی علاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور یہ قرآنی وظیفہ یہ عطا فرمایا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو ان کے لیے کافی ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی آیت ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2۔ کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ یہ آیت مبارکہ ناظرین ہم بھی اپنے معمولات میں شامل کریں، پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ہماری بھی جائز حاجات پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اور ہاں، اس آیت قرآن کی ایک خصوصیت، ایک خاصیت اس کی یہ بھی ہے، ایک اس کی برکت اور اس کی تاثیر ایک یہ بھی ہے کہ یہ آیت مبارکہ ادائے قرض اور روزی میں برکت کے لیے یہ آیت کثرت کے ساتھ پڑھنا نہایت مفید ہے۔ تو اب ہمارے وہ احباب، وہ ناظرین کہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، جن کے روزی میں برکت نہیں، جن کی آمدنی میں برکت نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرضوں کا بوجھ مجھ پر سے اتر جائے، قرض کی ادائیگی کے غیبی طور پر میرے لیے اسباب بنتے چلے جائیں، تو آپ بھی یہ آیت مبارکہ پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ آپ اپنے معمولات میں شامل رکھیں، پڑھیں، اور جو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے اس پر ہم عمل بھی کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے، یجعل لہ مخرجا، اللہ پاک اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ادائے قرض کے اسباب بنتے چلے جائیں گے، روزی میں بھی برکت ہوتی رہے گی، اور الحمدللہ عز و جل ہماری جائز حاجات، تمنائیں، التجائیں، آرزویں اور ہمارے تمام جائز مقاصد بھی انشاءاللہ الکریم پورے ہوتے چلے جائیں۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے قرآن سے روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں۔ ناظرین اگر اللہ نہ کرے کبھی آپ کا کوئی دشمن ہو جائے اور وہ آپ کا دشمن آپ کو ڈرائے، دھمکائے، پریشان کرے، تنگ کرے، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرے، آپ کو جانی نقصان کا خطرہ ہو، یا اللہ نہ کرے آپ کو یا آپ کی فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا ایک حفاظتی بند بن جائے، دشمن مجھ پر وار نہ کر سکے، تو آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم
دشمن کے شر سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اس کے لیے آپ کو نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد یہ قرآنی آیت پڑھنی ہے اور 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الصف کی آیت نمبر 13، اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ آپ یہ آیت مبارکہ 100 مرتبہ پڑھیں نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد، انشاءاللہ الکریم دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمنوں پر مجھے فتح حاصل ہو جائے، مجھے کامیابی حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے سورۃ الفتح کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی۔ تو یہ دونوں قرآن سے روحانی علاج جو آپ کو بتائے گئے، یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دشمن کے شر سے، ان کے نقصان پہنچانے سے آپ کی فیملی کی، آپ کے جان و مال کی، اہل و عیال کی، سب کی انشاءاللہ الکریم حفاظت رہے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑھ کر حفاظت فرمانے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ پاک کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ یہ وظائف بھی پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں بھی کریں کہ دعاؤں کے ذریعے بھی بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مسائل الحمدللہ عز و جل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اپنا صدقہ بھی نکالیں کہ صدقے کی برکت سے جان و مال کی بھی الحمدللہ عز و جل حفاظت رہتی ہے۔ جو وظائف آپ کو بتائے گئے یہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، اور ہاں احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات بھی اختیار کیجیے گا۔ گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے قرآن سے روحانی علاج عرض کر رہا ہوں ناظرین۔ ایک خاص وظیفہ، ایک خاص دعا، ایک خاص قرآنی آیت کہ جس کو پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل گھر میں ہمارے دینی ماحول قائم ہو جائے گا، گھر میں محبتیں قائم ہوں گی۔ کیونکہ جب گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا تو الحمدللہ عز و جل برکتیں بھی رہیں گی، گھر میں امن اور سکون بھی قائم ہوگا، گھر الحمدللہ عز و جل محبتوں کا گہوارہ بنے گا۔ ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے اور میرے گھر میں دینی ماحول قائم ہو جائے۔ چند ایک مشورے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک قرآنی وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیت قرآنی پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74، یہ آیت قرآنی ہر نماز کے بعد آپ نے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ ایک ایک بار پڑھنا ہے۔ قرآنی دعا ہے یہ، دعا جب بھی دعا کریں اور ہر نماز کے بعد تو دعا کرتے ہی ہیں، تو جب بھی دعا کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ آیت قرآنی ضرور پڑھیں، یہ قرآنی دعا ضرور پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ الکریم آپ کے بال بچے یہ سنتوں کے پابند بنیں گے اور الحمدللہ عز و جل گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا۔ یہ تو ہوا قرآن سے ایک خاص روحانی علاج۔ اب آئیے ناظرین چند ایک میں آپ کو مشورے بھی پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دینی ماحول قائم ہو جائے تو ہمیں اپنے گھر کا ماحول دینی بنانے کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ اگر فکر ہوگی اور اس کی کوشش کی جائے گی اور اس کے لیے تدابیر اختیار کی جائیں گی تو الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ اور اگر فکر ہی نہیں ہوگی تو گھر کا ماحول چاہے جیسا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہ ہوگی، تو پھر کوئی فوائد حاصل نہیں ہوں گے اور مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دینا بھی ایک مسلمان کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اسی طرح گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے رہیں۔ گھر والوں کی طرف سے اگر مخالفت ہو یا سختی ہو تو ہم نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے اور غصے پر قابو پانا ہے۔ کوئی بات مانے یا نہ مانے، آپ ہر جائز معاملے میں سبھی کی بات مانیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انشاءاللہ الکریم
دوسروں کی نظر میں آپ کی اہمیت بڑھائیں گے اور ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور بلا آخر وہ بھی آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے، اور یوں الحمدللہ سمجھ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول یہ دینی ماحول بنتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، محبت عطا فرمائے۔ اس کے لیے میرا آپ کو ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے مدنی چینل بھی چلائیں، مدنی مذاکرہ بھی گھر والوں کو دکھائیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ حیرت انگیز طور پر اس کے فوائد، اس کے اچھے ثمرات نظر آئیں گے، اور گھر والوں کے اندر تبدیلی بھی آپ محسوس کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 021371717111۔ 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔